نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 کا لفظی ترجمہ اور اس کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير۔ لا يتخذ المؤمنون، نہ بنائے مومن، الکافرین، کافروں کو، اولیاء، دوست، من دون المؤمنین، مسلمانوں کو چھوڑ کر، ومن یفعل، اور جو شخص کرے گا، ذالک، یہ، فلیس، پس نہیں ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، فی شیئن، کسی چیز میں، الا ان تتقوا، مگر یہ کہ تم ڈرو ان سے، تقا، ڈرنا، ویحذرکم اللہ نفسہ، اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ اپنی ذات سے، وإلی اللہ المصیر، اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مسلمان کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى، کہ اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا اولیاء، اپنا دوست نہ بناؤ۔ اور آگے فرمایا والکفار اولیاء، اور کفار کو بھی اپنا دوست نہ بناؤ۔ اللہ رب العزت نے تمام مسلمانوں کو یہ حکم دے دیا کہ کوئی مسلمان کافروں کو، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو یا دوسرا کافر ہو، کسی کو آپ نے دوست نہیں بنانا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو شخص کرے گا یہ، یعنی کافروں کو اپنا دوست بنائے گا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ، بس نہیں ہے اللہ کے ساتھ اس کا کچھ تعلق۔ یعنی اگر کسی مسلمان نے کافر کو اپنا دوست بنا لیا تو ایسے مسلمان کا اللہ کے ساتھ کچھ تعلق نہیں ہے، یعنی یہ بہت سخت گناہ ہے۔ ہاں، ایک صورت میں آپ کافر کو اپنا دوست بنا سکتے ہو، الا ان تتقوا منہم تقا، اگر آپ کو یہ ڈر ہو کہ اگر میں کافر کو اپنا دوست نہیں بناؤں گا تو مجھے وہ نقصان پہنچا لے گا، یا میں کافروں کے ملک میں رہتا ہوں، اگر میں اس کی بات نہیں مانوں گا، اس کے ساتھ دوستی نہیں کروں گا تو وہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، تو اس صورت میں تو آپ دوستی کر سکتے ہو، ویسے آپ دوستی نہیں کر سکتے۔ جب ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں مسلمان کی کافر کے ساتھ دوستی کی 3 صورتیں نظر آتی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ مسلمان کافروں کے ساتھ دلی محبت کرے، یہ صورت بالکل ناجائز ہے کہ کوئی مسلمان کسی کافر کے ساتھ دلی محبت نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی مسلمان کسی کافر کے ساتھ دلی محبت کرتا ہے تو یہ ناجائز اور حرام ہے۔ تو دلی محبت کسی مسلمان کی کافر کے ساتھ جائز نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مسلمان کافر کے ساتھ اس لیے خوش اخلاقی سے ملتا ہے کہ وہ کافر اس کا مہمان بن جائے، یا اس لیے خوش اخلاقی سے ملتا ہے کہ یہ میرے اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان بن جائے، یا اس لیے خوش اخلاقی سے ملتا ہے کہ اگر میں اس کے ساتھ خوش اخلاقی سے نہیں ملوں گا تو یہ مجھے نقصان پہنچا لے گا، یہ طاقتور ہے یا اس کی حکومت ہے، تو اس لیے خوش اخلاقی سے مسلمان ملتا ہے، تو یہ جائز ہے، یہ حرام نہیں ہے کہ کوئی مسلمان کافر کے ساتھ دلی محبت تو نہیں رکھتا لیکن اوپر سے خوش اخلاقی کے ساتھ اس لیے ملتا ہے کہ یہ میرے اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان بن جائے، یا اس لیے اس کے ساتھ خوش اخلاقی سے مل رہا ہے کہ وہ اس کا مہمان بن جائے کافر، یا اس وجہ سے اس کے ساتھ خوش اخلاقی سے مل رہا ہے کہ کافروں کی حکومت ہے، ان کی طاقت ہے، اگر میں ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے نہیں ملوں گا
تو یہ کافر مجھے نقصان پہنچائیں گے، مجھے تکلیف دیں گے۔ تو اس وجہ سے اگر خوش اخلاقی کے ساتھ ملتا ہے اوپر سے اور دل سے ان کے ساتھ کوئی عقیدت محبت نہیں ہے تو یہ صورت جائز ہے اور یہ مسلمان ایسے کر سکتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مسلمان کافروں کے ساتھ لین دین کرے، مالی ہمدردی کرے، تو یہ صورت بھی جائز ہے۔ قرآن مجید کے اندر دوسری جگہ آ گیا کہ ایسے کافر جنہوں نے آپ کو گھروں سے نہیں نکالا اور نہ وہ اپنے دین کی تبلیغ کرتے ہیں، ان کافروں کے ساتھ آپ جو ہے مالی ہمدردی کر سکتے ہو، ایسے کافروں کے ساتھ آپ لین دین تجارت کر سکتے ہو۔ ایسے کافر جنہوں نے آپ کو گھروں سے نہیں نکالا اور نہ وہ کافر اپنی دین کی تبلیغ کرتے ہیں، یہ دو کام ان کے اندر نہیں ہیں، ایسے کافروں کے ساتھ اگر آپ مال تجارت کے اندر شریک ہونا چاہتے ہو، لین دین کرنا چاہتے ہو یا مالی ہمدردی ان کے ساتھ کرنا چاہتے ہو تو یہ صورت جائز ہے۔ باقی جو ہے دلی ہمدردی یہ کسی کافر کے ساتھ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کافروں کا غلبہ ہے اور وہ آپ کو کلمہ کفر کہنے پر مجبور کرتے ہیں تو آپ جو ہے اندر سے مطمئن ہو کر اسلام کے اوپر پکا ہو کر اوپر سے کلمہ کفر کہہ سکتے ہو، لیکن آپ کا دل جو ہے وہ اندر سے مطمئن ہو، اسلام پر ہو، تو ایسا کرنا جائز ہے اپنی جان بچانے کے لیے۔ جس طرح حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے، ان کا دل اندر سے مطمئن تھا، اسلام کے اوپر تھا، لیکن کافر ان کو تکلیف پہنچانا چاہتے تھے تو حضرت عمار نے کافروں کے سامنے کلمہ کفر کہہ دیا اور اندر سے آپ مسلمان تھے، اسلام کے اوپر پکے تھے۔ جب یہ بات آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہی کہ میں اندر سے مسلمان ہوں، اندر سے میں اسلام پر پکا ہوں، لیکن میں نے اپنے آپ کو کافروں سے بچانے کے لیے ان کے سامنے کلمہ کفر کا اظہار کیا، تو کیا یہ میرے لیے جائز ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کا دل اسلام کے اوپر پکا ہے، مطمئن ہے، تو اگر آپ کلمہ کفر اوپر سے کہہ دیتے ہو اپنی جان بچانے کے لیے تو یہ جائز ہے، آپ ایسا کر سکتے ہو اور یہ آپ کو اسلام نے رخصت دی ہے۔ لیکن عظیمت یہ ہے جس طرح حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختیار کی کہ ان کو کافروں نے کلمہ کفر پر مجبور کیا لیکن انہوں نے پھر بھی کلمہ کفر نہیں کہا، تکلیفیں سہی، تکلیفیں برداشت کی لیکن کلمہ کفر نہیں کہا، تو حضرت خبیب نے عزیمت پر عمل کیا اور آپ نے رخصت پر عمل کر لیا۔ اسی طرح مسیلمہ کذاب نے دو آدمیوں کو گرفتار کیا اور ان سے کہا کہ کیا آپ مجھے نبی مانتے ہو یا نہیں، کیونکہ مسیلمہ کذاب نے بھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں آپ کو جو ہے نبی نہیں مانتا، میرا نبی جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو مسیلمہ کذاب نے ان کو قتل کر دیا، اور دوسرا آدمی جو تھا وہ مسلمان تھا لیکن اوپر سے اس نے کہہ دیا کہ ہاں میں آپ کو نبی مانتا ہوں، تو مسیلمہ کذاب نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں نے صحیح کیا، کہ جس نے مسیلمہ کذاب کو نبی نہیں مانا اور مسیلمہ کذاب نے اس کو قتل کر دیا تو اس نے بھی صحیح کیا، عزیمت پر عمل کیا، اور جس نے ان کے سامنے جو ہے یہ بول دیا کہ میں آپ کو آخری نبی سمجھتا ہوں اور اپنی جان بچا لی تو اس نے بھی صحیح کر دیا اور اس نے رخصت پر عمل کر دیا، کیونکہ حقیقت میں وہ بندہ بھی اس کو آخری نبی نہیں سمجھتا تھا لیکن اپنی جان کو بچانے کے لیے اس نے ایسے کیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دیتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، یہ رخصت پر عمل کر رہا ہے، شریعت نے اس کو اتنی اجازت دی ہے۔ لیکن اگر وہ کلمہ کفر نہیں کہتا، ڈٹ جاتا ہے، تو اس کا بہت بڑا درجہ ہے، جس طرح حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور وہ شخص جس کو مسیلمہ کذاب نے قتل کر دیا، وہ مسیلمہ کذاب کو آخری نبی نہیں مان رہا تھا، تو ایسے بندے کا بہت بڑا درجہ ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ اپنی ذات سے۔ اللہ فرماتا ہے کہ آپ کسی سے نہ ڈرو، اللہ سے ڈرو، کیونکہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، بادشاہت فقیر یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور کسی سے نہ ڈرو۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ دنیا کے اندر اگر آپ کا نقصان بھی ہو گیا دین پر چلنے کی وجہ سے تو آپ نے بالآخر اللہ کے پاس جانا ہے اور اللہ رب العزت آپ کو بہت بڑے درجے عطا فرمائے گا۔